الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر جلسہ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 7 دسمبر 1984 کو یہاں غور گشتی میں ہم دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں اور قرآن کریم کی روشنی میں ہم اپنے فکر و نظر کی تعمیر کا جذبہ لیے ہوئے اللہ کے حضور دست بدعا ہے کہ وہ ہماری زندگی کے بقیہ لمحات کو اپنی عبادت اور اپنے محبوب کی اطاعت کے لیے وقف کریں. مجھ سے پہلے آپ بڑی اچھی باتیں سماعت فرما چکے ہیں. میرے لیے حضرت مولانا نے جو موضوع متعین کر دیا ہے، اصل میں عالم آدمی کی بات میں بڑی حکمت ہوتی ہے. لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے مقید کر دینے کے لیے سورہ یوسف کے حوالے کر دیا تاکہ میں سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشے آپ کی خدمت میں گھنٹہ یا سوا گھنٹہ میں پیش کر کے رخصت ہو جانے کے بجائے سورہ یوسف کے تفصیلات اور تشریحات چاہے وہ کتنے ہی اجمالی کیوں نہ ہوں، لیکن بہرحال احسن القصص ہے. خود قرآن بھیجنے والے نے اس کو حسین بلکہ احسن قرار دیا ہے. اگرچہ اختصار اس حد تک بھی ہو سکتا ہے جیسے ایک صاحب نے کیا تھا کہ پدرے بود اسرے داش گم کر ڈبا دیا. ایک باپ تھا جس کا بیٹا تھا، وہ گم ہو گیا تھا، پھر وہ مل گیا. لیکن یہ اختصار تو ایسا ہے کہ جس بیان کرنے والے اور سننے والوں کو اس صورت کی روح سمجھ میں نہیں آتی. پورے قرآن کریم کی جو روح ہے اور اس صورت کی جو روح ہے وہ ہے اللہ کی توحید. یہ ایک ایسا مرکزی نقطہ ہے، ایک ایسا محور ہے کہ جس کے ارد گرد تمام حالات و واقعات گھومتے ہیں. اس احسن القصص میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک جلیل القدر پیغمبر جس کا باپ پیغمبر
جس کا دادا پیغمبر اور جس کے اسلاف میں، جس کے خاندان میں ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر، اسے کن حالات سے دوچار ہونا پڑا، کن مرحلوں سے گزرنا پڑا، لیکن ہر مرحلے پر، ہر موڑ پر حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان پر اور دل کی گہرائیوں میں اسی کی حاکمیت کا اثر مارے۔ اللہ کے سوا انہوں نے کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا، اللہ کے سوا انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اللہ کے سوا انہوں نے کسی کو مشکلات میں یاد نہیں کیا، اور یہی بات قرآن کریم ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ ان حالات و واقعات میں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان حالات و واقعات میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے ہر موڑ پر، اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر ساری امیدیں اسی سے وابستہ ہیں۔ وہی ہمارے سفینہ حیات کو کنارے لگانے والا ہے، وہی ہمارا دستگیر و مشکل کشا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے فرزند ہیں، چھوٹے فرزند ہیں، اور بہت ہی محبوب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت ہی محبوب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزندوں کی تعداد 11 ہے، وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑے ہیں۔ حضرت یوسف سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو انفرادی محبت کیوں ہے، یہاں تھوڑی سی وضاحت کرتا جاؤں، کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ پیغمبر بھی اولاد کو چاہنے میں انصاف نہ کر سکا، کسی کو کم چاہا اور کسی کو زیادہ چاہا، تو اس کا ازالہ کرتا جاؤں۔ اصل بات یہ ہے کہ ویسے تو ہر مومن صاحب فراست ہوتا ہے، لیکن پیغمبر کی فراست سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں نے حضرت یوسف کی جبین سے اور حضرت یوسف کے چہرے سے آنے والے شاندار مستقبل کے ایسے نقوش دیکھ لیے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بڑا انسان بننے والا ہے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سے عظیم یادیں وابستہ ہیں، یہ اپنے دور کا مثالی انسان بنے گا اور اللہ کی امانتوں کا امین ہوگا، حق و صداقت کا علمبردار ہوگا، مظلوموں کی حمایت کرنے والا، ظالموں سے ٹکرانے والا ہوگا، سچائی کے فروغ کے لیے اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف ہوگا۔ یہ تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی انفرادی توجہ اور انفرادی التفات کی وجہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دن والد گرامی کے سامنے خواب بیان کیا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، عام لوگوں کے خواب کی طرح تخمینہ یا واہمہ نہیں ہوتا، اس میں تخیل کی بھول بھلیاں نہیں ہوتی بلکہ سچائی ہوتی ہے۔ فرمایا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند و سورج میرے سامنے جھک رہے ہیں، ستارے اپنی تابانی اور سورج چاند اپنی درخشانی کو میرے جمال جہاں آرا کے سامنے نچھاور کر رہے ہیں۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لقب جگر کا خواب سنتے ہی فرمایا لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. لقب جگر اس خواب کو کہیں اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر بیٹھنا. شیطان انسان کا واضح دشمن ہے، کہیں تیرے خلاف کوئی سازش تیار نہ ہو جائے. حسد اور رکاوٹ کہیں کوئی فتنہ نہ پیدا کر دے. اس لیے کہ حضرت یوسف کے خواب کو سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ اس خواب کے اندر اللہ کی بہت بڑی عنایات کی جھلک نظر آتی ہے. رب العالمین نے فرمایا ہم نے اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی طرح اپنے لیے، اپنے کام کے لیے اور اپنے مشن کے لیے منتخب کر لیا، اور لطف و کرم کی گھٹا چھا گئی یوسف پر. قرآن کریم متوجہ کرتا ہے نسل انسانی کو اس واقعے کی طرف، یہ کہتے ہوئے کہ یہ دیکھو یوسف اور اس کے بھائیوں کے حالات و واقعات میں بہت سارے سوالوں کا جواب موجود ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں یوسف کی مقبولیت اور محبوبیت بھائی گوارا نہ کر سکے اور رقابت کی آگ میں مغلوب ہو کر سازشیں کرنے لگے. ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، لیکن باپ کی نظر میں ہم سب سے زیادہ محبوب ہے، تو آئیے ہم اسے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کر دیتے ہیں یا کہیں ایسی جگہ پھینک دیتے ہیں کہ پھر زندگی بھر یعقوب اس کا چہرہ ہی نہ دیکھ سکیں. کسی نے کہا معصوم کو قتل کرو گے تو خون کیسے بچاؤ گے؟ معصوموں کا خون رائے گاہ نہیں جاتا. شیطان نے انہیں حربہ دیا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. تم یوسف کو قتل تو کر دو، قتل کرنے کے بعد پھر یوسف کے محب بن جانا، محبت کرنے والے بن جانا، یوسف کے خون کے وارث بن جانا. رونا پیٹنا یوسف کی محبت میں، ایسے ایسے کام کرنا کہ لوگ شبہ ہی نہ کر سکیں کہ تم قاتل ہو. لیکن غور گشتی کے دوستو، ٹپکتی ہے نگاہوں سے، برستی ہے اداؤں سے، عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی. انہی بھائیوں میں سے اللہ کے کام بڑے عجیب ہوتے ہیں. ایک بھائی کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی اور وہ کہتا ہے تم وہ دل کہاں سے لاؤ گے جو اس حسین چہرے پہ خنجر چلا سکو. یہ بہت بڑی درندگی ہوگی اور بربریت ہوگی. یہ سفاکیت کی انتہا ہوگی. میری تجویز یہ ہے کہ اس معصوم کو ذبح کرنے کے بجائے کسی کنویں میں ڈال دو. کوئی راہی کوئی مسافر گزرے گا تو اٹھا کے لے جائے گا. تمہارے راستے سے بھی یوسف ہٹ جائے گا اور تم اس بربریت سے بھی بچ جاؤ.
اسی تجویز کو فائنلائز کر دیا گیا، اس پہ فیصلہ ہو۔ لیکن اب مرحلہ تھا یوسف کو حاصل کرنے کا۔ دوستی کا لبادہ اوڑھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں۔ بظاہر حضرت یوسف علیہ السلام کے چاہنے والے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں یا بانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ اعتماد نہیں کرتے؟ اصل میں جب نیت میں کجی ہو تو بنائے بنائے بات بگڑ جاتی ہے، اور زبان سے کوئی نہ کوئی اشارہ ایسا نکل جاتا ہے جو اندرون دل کے احساسات کی ترجمانی کرتا ہے۔ ما لک لا تأمنا علی یوسف، اسی میں ان کی نیت کی کجی کا اظہار ہو رہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ ہم پہ اعتماد نہیں کرتے؟ ہم تو بڑے سچے لوگ ہیں۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو موزونیت ہو گئی ہے، ذرا تطبیق ہو گئی ہے، بالکل وہی موضوع تھا، انداز تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا والوں نے خطوط لکھے تھے۔ دوستی کے لبادہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تھا کہ ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم تو آپ کے ابا جان کے مرید ہیں، فصلیں لہلہا رہی ہیں، کھیت تیار ہو گئے ہیں، پھل پکے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، مگر آپ جو نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، تشریف لائیے۔ خود قاتلوں کے لٹریچر میں یہ لکھا ہے کہ روزانہ سینکڑوں خطوط قطار اندر قطار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتے، جس کے معنی یہ ہے کہ کربلائی فتنہ پروروں نے یہ طریقہ واردات تقریباً برادران یوسف سے سیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ میں نے اشارہ کر دیا ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور اب آگے جو آپ دیکھیں گے حالات ایسے سامنے آتے ہیں کہ سیم میچ ہوتا ہے دونوں سٹوریوں کا۔ کہتے ہیں ابا جان آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم سیر و تفریح کے لیے جنگل لے چلتے ہیں، وہاں شکار کھیلیں گے، وہاں ہم یوسف کو حرب و ضرب کے سلیقے سکھائیں گے، فوجی تربیت دیں گے، ٹریننگ ہوگی، اور خطرات کا بھی ہم مقابلہ کریں گے، حفاظت کریں گے ہم یوسف کی، آپ بے فکر ہو کر یوسف کو ہمارے حوالے کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تم میری لال کو لے جاؤ اور اس کی حفاظت میں غافل ہو جاؤ تو کوئی درندہ میرے لال کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اصل میں انسانی نفسیات کا ایک پہلو یہ بھی ہے غور گشتی کے دوستو، جب کوئی حادثہ ہونے والا ہو
تو دل کی دھڑکن کئی روز پہلے تیز ہو جاتی وہ کسی نے کہا ہے دل کئی روز سے دھڑکتا ہے کسی حادثے کی تیاری. تو یہ وہی مخفی گھنٹی تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کی دنیا میں بجی. لَيَحْزُنُنِي، مجھے اندیشہ ہے کہ تم میرے لخت جگر کو لے جاؤ اور کوئی درندہ میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے. تو یہ دوست نما دشمن بیک زبان چلاتے ہیں ہم اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، ہم سب غافل ہو جائیں گے، آپ عجیب باتیں کرتے ہیں، بھیجیے آپ ہمارے ساتھ اسے، حفاظت ہوگی، کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے ہم یوسف کو. اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی اگر ہم یوسف کی حفاظت نہ کر سکے تو ہم جیسا نکما کوئی نہیں. اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ. چونکہ مشیت ایسی یہی تھی، اللہ کے پروگرام میں یہ آزمائش اور امتحان موجود تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو حوالے کر دیے اور سپرد خدا کرتے ہوئے حضرت یوسف کو روانہ کر دیا. دور تک حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر کو دیکھتے رہے اور جاتے جاتے یوسف بھی پلٹ پلٹ کر اپنے ابا جان کو دیکھتے رہے. دوستی کے عنوان سے جانے والوں نے جنگل میں جا کر تیور بدل لیے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو خونخوار نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا. تو ہے نا جو ہر وقت باپ کی گودی میں بیٹھا رہتا ہے، ہاں؟ تجھے اچھا آ جاتا ہے نا، آج تیری خبر لیتے ہیں. قرآن پاک نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا هُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ہم نے مخفی اشارے سے یوسف کی دل جوئی کر دی کہ یوسف گھبرائیے نہیں، دشمن اگر کبھی نگہباں کبھی ترس یہ تجھے مٹانا چاہتے ہیں لیکن تجھے بچانے والا بھی موجود ہے. رب العالمین نے فرمایا اس نازک موڑ پر ہم نے اپنے یوسف کا دل مضبوط کر دیا. انہوں نے اپنے پروگرام کے مطابق یوسف کو کنویں میں ڈالنے کی تیاریاں مکمل کر لی. کرتا اتار لیا، اسے مصنوعی خون سے آلودہ کیا، بے دمین آرٹیفیشل بلڈ. اور حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. رب العالمین کی نگاہ کرم نے یوسف کی حفاظت فرمائی. کنویں کی گہرائیاں اور کنویں کی ہولناک پستیاں یوسف کے لیے وجہ اضطراب بننے کے بجائے وجہ اطمینان ہو گئی. شاید باپ کی پدری آغوش میں بھی یوسف کو اتنا سکون نہ ملتا ہو جتنا کنویں کی گہرائی میں میسر آیا. دل مضبوط کر دیا گیا تھا نا. اور یہ برادری خون مظلوم پچانے کے لیے ڈھونگ رچایا. وہی ڈھونگ جو ان کے استاد مسٹر ابلیس نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. ایک دعا کرتا ہوں، قرآن کریم بھی میری گود میں ہے، آپ آمین کہہ دیں. اے اللہ
فضل اور گشتی بہبودی اور یہ چھچ والے میرے تمام دینی دوستوں کو اچھا لاؤڈ اسپیکر عطا فرما. تو میرے عزیز دوستوں، خون مظلوم پچانے کے لیے بھوک رچایا. خون آلود کرتا ایک لکڑی پر اونچا کر لیا، ایک لکڑی پر جھنڈا بنا دیا. بالکل وہی بے تکلف، نہ رنگ راون، نہ صفائی، نہ کوئی. ہاں، خون آلود کرتا لکڑی پر اونچا کر، ایک نے آگے اٹھا لیا اور باقی اس کے پیچھے انہوں نے سینہ کو بھی شروع کر. افسوس، الار زیادہ مار تھوڑا. کیا کہا میں نے؟ الار زیادہ مار تھوڑی. قرآن کریم نے فرمایا وجاءوا اباہم عشاء یبکون. حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بعد اب یہ کرم فرما آئے ہیں باغ کے پاس روتے ہوئے. کس وقت؟ عشاء کے وقت. انسانی تاریخ میں پہلی شام غریبہ منائی گئی. خون مظلوم کو پچانے کے لیے فنکاروں نے پہلی شام غریبہ یہی منائی. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله وما اپنے والد کے سامنے آ کی فشل سٹوری پیش کرتے ہیں. من گھڑت توجیہ پیش کرتے ہیں کہ ہم یوسف کو جنگل میں لے گئے، کھیل کود میں لگ گئے، اپنے سامان کی نگرانی کے لیے ہم نے یوسف کو بٹھا دیا. ایک سنگ دل بھیڑیا آیا ہمارے بھائی کو کھا گیا. وہ کاروائی ڈالنے لگے. ہے یوسف جی، پتہ نہیں آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. اور پھر اپنے دعوے کے ثبوت میں قرآن کہتا ہے وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب. وہ کرتا پیش کیا حضرت یعقوب کی خدمت میں. ہم کوئی غلط بیانی تو نہیں کر رہے، آپ ہماری بات مانتے نہیں، حالانکہ ہم سچے محب ہیں یوسف کے، مومن ہیں، محب ہیں. اور یہ دیکھیے کرتا سرخ ہے کہ نہیں، خون لگا ہوا ہے کہ نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا، اس کے ہر زاویے کا جائزہ لیا، فرمایا خون تو لگا ہوا ہے لیکن بھیڑیے کا کوئی ناخن یا دانت نہیں لگا ہوا. کوئی قوم کا پڑھا لکھا بھیڑیا تھا، آیت اللہ قسم کا. قوم کا سند یافتہ تھا،
بڑی نفاست سے میرے بیٹے کو کھایا کمبخت نے، شاید پہلے کرتا اتار لیا ہوگا اس نے، پھر میرے بیٹے کو کھایا ہوگا، پھر خون لگایا ہوگا۔ کوئی پی ایچ ڈی تھا یا بارٹ لا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، سمجھ گیا ہوں یہ سب تمہارا فسانہ ہے، من گھڑت کہانی ہے، میرے بیٹے کو کہیں گم کر کے آئے ہو اور اب کہتے ہو کہ بھیڑیا کھا گیا، پھر خون بچانے کے لیے ماتم بھی کر رہے ہو، لیکن میں یہ دردناک خبر سننے کے باوجود تمہارے ماتم و گریا میں شامل نہیں ہوں گا۔ فصبر جمیل، میں صبر کرنے والوں میں بنوں گا، اس لیے کہ ظالم ماتم کیا کرتے ہیں، مظلوم صبر کیا کرتے ہیں، یہ پرانا دستور ہے، ظالم ماتم کیا کرتے ہیں، کنویں میں ڈالنے والے ماتم کیا کرتے ہیں، اور مظلوم صبر کیا کرتے ہیں۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کے کرنے والوں کے ساتھ ہے، صابرین کے ساتھ ہے۔ میں تو کروں گا صبر۔ اب آئی وہ روح جو میں نے عرض کیا تھا نا قرآن کریم میں، واللہ المستعان علی ما تصفون، میرا رب میرے بیٹی کا محافظ، میں اسی کی حفاظت میں سونپتا ہوں یوسف کو، تمہاری سازشوں سے وہی بچانے والا ہے میرے لخت جگر کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اللہ کے سپرد کیا تھا، جب بھیجا تھا تو بھی اللہ کے سپرد کیا تھا، اب ان کے قتل کی خبر سنتے ہیں تو بھی اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ واللہ المستعان، وہی ہے میرا مددگار، وہی ہے میرا دستگیر، وہی ہے میرا کارساز، وہی ہے میرا مشکل کشا، تمہاری سازشوں سے بچانے والا، تمہارے شر سے بچانے والا اللہ ہی ہے۔ یہ بات یہاں ختم ہوئی، اور اب قرآن کریم کہتا ہے ادھر ایک قافلہ جو گزرتے ہوئے وہاں آ کے پڑاؤ کرتا ہے، قافلے کا ایک فرد پانی دینے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالتا ہے، لیکن جب جھک کے دیکھتا ہے تو کنویں کی گہرائی میں اندھیرے میں ایک ستارہ چمک رہا ہے، آسمان ہدایت کا ایک ستارہ۔ فرد مسرت میں نعرہ لگاتا ہے، ھذا غلام، ہاں یہ کتنا پیارا بچہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال لیا، اور اب ایک نئی آزمائش شروع ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہیتا فرزند مصر کے بازار میں پہنچا، جہاں بچوں کی بولی لگتی تھی، وہاں لائے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں عزیز مصر کی بیگم بھی اس کی نگاہوں میں جچ گئے یوسف۔ قرآن کہتا ہے وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته
اکرمی مثواہ. عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو خرید لینے کے بعد اپنے خاوند سے کہا عسیٰ ینفعنا، آئیے اس کی پرورش کریں، اسے وقار بخشیں، اس کی قدر کریں. اکریمی، اس کی قدر کریں، شاید ہمیں اس سے فائدہ ہو، اس لیے کہ اس کی جبین میں ایک بڑے انسان کے نقوش صاف نظر آ رہے ہیں. جبینیں بولتی ہیں نا، لوہے جبیں پہ ثبت ہے روداد زندگی، ہر چند بے زباں ہو مگر بے زباں نہیں. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمارے لیے نفع کا باعث بنے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. حق تعالیٰ نے فرمایا کذالک مکننا لیوسف فی الارض، وہ یہ باتیں کر رہے تھے، دراصل ہم یوسف کو مضبوط بنا رہے تھے، یوسف کے لیے حالات سازگار بنا رہے تھے. ہم نے یوسف کے لیے تمکین کے حالات بھی پیدا کر دیے اور پھر علم و عرفان کی بھی بارش کر دی یوسف کی لوح قلب پر. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ہم اپنے فیصلوں میں خود مختار ہیں، جس طرح چاہتے ہیں کرتے ہیں. بے شک حضرت یعقوب اپنے باپ کی گود سے تو دور ہو گیا، لیکن شاہی گھرانے میں پہنچا دیا ہے رب العزت نے. شاہی گھرانے میں پرورش ہو رہی ہے. بچپن گزرا، لڑکپن آیا، لڑکپن گزرا، جوانی آئی. یوسف کی جوانی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ 14ویں کا چاند بھی شرمندہ نظر آئے. اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیدار فرزند کو خصوصیت کے ساتھ حسن و جمال سے نوازا تھا. عزیز مصر کی بیگم لڑکھڑا گئی، لڑکھڑا گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاکیزگی کے خلاف سازش کی. قرآن پاک کہتا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر کے جال میں پھنسانے کے لیے اپنے محل میں بلاتی ہے. حضرت یوسف جو دروازہ گزرتے ہیں وہ دروازہ بند ہوتا جاتا ہے، جس دروازے سے گزرتے ہیں وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور بالآخر تنہائی میں قرآن پاک نے کہا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، فی روایت ہی پورت. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے عزیز مصر کی بیوی اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے کہتی ہے یوسف آپ کو بھی چاہیے کہ آپ میری محبت کا پرجوش جواب دیں. آپ کو معلوم ہے کہ میں کس قدر فرحتا ہوں آپ پر. قرآن کی پھر وہی روح آ گئی. آنکھیں بند کر کے نعرہ لگایا مجاہد کبیر نے معاذ اللہ، چاہتا ہوں تیرے شر سے مجھے وہ بچانے والا ہے
او غلاظت کا مجسمہ، او گندگی کی بوری، بدبو کی ٹینکی، تیری طرف کیسے دیکھوں؟ میرے دل کی گہرائیوں میں تو وہ حسن لطیف سمایا ہوا ہے۔ تجھے کہتے حسین مان لوں، گوبر پہ چاندی کا ورق لگا دیا جائے تو وہ حسین ہو جاتی۔ لیکن اسے تو یقین تھا کہ اب یہ بچ کے نہیں جا سکتا، دروازے بند ہیں، کہاں جائے گا؟ یہ بھی آیا ہے کہ مجسموں پر اپنے خداؤں پہ چادریں ڈال رہی تھی، کپڑے ڈال رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا حرکت ہے؟ کہنے لگی بس چاہتی ہوں کہ خدا نہ دیکھے، خداؤں کی نظر سے بچنا چاہتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو ان جھوٹے، رب العالمین نے فرمایا یوسف بچاؤں گا، اور غصتی والوں اس سے مدد مانگی۔ دیکھا نا، قرآن کریم کی یہی روح ہے جو حکومت کرتی ہے تمام واقعات۔ حالانکہ چاہتے تو باپ کو پکارتے، دادے کو پکارتے، باپ بھی پیغمبر ہے، دادا ابراہیم بھی پیغمبر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تو وہ اولو العزم و جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ جن کی نسل سے ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے، اللہ کے خلیل ہیں، لیکن نہ دادے کا نام لیتے ہیں نہ باپ کا نام لیتے ہیں، اس لیے کہ مشکل میں کام آنے والا نہ باپ ہے نہ دادا ہے، ان دونوں کا پروردگار ہے۔ اب تعالیٰ نے فرمایا یوسف ہم بچائیں گے تجھے، آگے بڑھیے، قدم بڑھائیے، بے شک شاہی گھرانے کے دروازے بڑے مضبوط اور تالے بڑے ٹھوس صحیح، لیکن قدم بڑھانا تیرا کام ہے، دروازے ہم کھولتے جائیں گے، راستے ہم بنائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیدار قدم بڑھاتے ہیں، دروازے کھلتے جاتے ہیں، پھنسا ہوا شکار نکلتا دیکھ کر زلیخا نے یوسف کا دامن پکڑا، کرتا پکڑا روکنے کے لیے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کرتے کی دھجیاں اڑ جانے ہٹنے دیا اسے، جو حصہ زلیخا نے پکڑا تھا وہ اس کے ہاتھ میں رہ گیا، اور یوسف بیدار باہر، ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ اور یہاں ایک بات مطابقت ہو گئی ہے، عرض کرتا چلا جاؤں، ناپاک ارادے والی عورت پیغمبر کے پاک کرتے کے جس حصے کو پکڑتی ہے، اللہ نے کرتے کا وہ حصہ پیغمبر کے پاک کرتے سے جدا کر دیا، ناپاک ہاتھ جس حصے پہ لگے تھے وہ حصہ اسی کے ہاتھوں میں رہ گیا۔ یہ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ناپاک ارادے والی عورت کے ہاتھ نبی کے پاک کرتے پہ لگے اور وہ حصہ نبی کے جسم کے ساتھ باقی رہے، جو اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو جو خدا کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کرتے کا وہ حصہ جس پر ناپاک ارادے والی عورت کے ہاتھ لگے وہ باقی رہے، اس کی غیرت یہ کیسے گوارا کرتی کہ وہ اپنے محبوب کے پہلو میں ناپاک لوگوں کو سونے دے؟ سبز گنبد کے مکین تینوں کے تینوں پاک ہیں، اور ان کے پاک ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ پہلو رسالت میں آرام فرما ہے، نبوت ہے، صداقت ہے اور عدالت ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کے مکتب میں فیض حاصل کرنے والے تمام صحابہ پاک، ایران نے تیر چلایا نہیں، 5 تن پاک ہے۔ اس کے لیے صبائیت نہیں، رائٹر خریدے، صحافی خریدے، ملا خریدے، جبہ پوش خریدے، ہر روز راستوں سے ان کا
لکھو اور ثابت کرو 5 تن پاک، باقی اللہ اللہ خیر سے۔ 5 تن پاک کو اس طرح بولتے ہیں جیسے قرآن کی آیت ہو، حالانکہ یہ اصطلاح جو ہے سرے سے شروع ہوتی ہے، پے پہ ختم۔ 5 پاک، 5 یہ عربی گرامر میں ہے، اللہ کی شان ہے۔ چوری تو پکڑی جاتی ہے نا، یار لوگوں نے 11ویں کو اسلام کا رکن بنا رکھا ہے، میں نے کہا گاف سے شروع ہوتی ہے 11ویں، گاف عربی گرامر میں ہے ہی نہیں، یہ اصطلاح ہی غیر اسلامی غیر عربی ہے۔ میرے عزیز دوست، 5 تن پاک یا سب تن پاک؟ سب تن پاک، سب میں 5 آتے ہیں نا، لیکن 5 میں سب نہیں آتے۔ بے شک محمد عربی پاک، بے شک علی المرتضی پاک، بے شک سیدہ فاطمہ پاک، بے شک سیدنا حسن پاک، بے شک سیدنا حسین رضی اللہ عنہما پاک، لیکن ابو بکر صدیق سب سے پہلا پاک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق پہلا پاک، فاروق اعظم پاک، عثمان ذو النورین پاک، علی پاک، طلحہ پاک، زبیر پاک، سلمان، بلال پاک، عمرو بن عاص پاک، سعد بن ابی وقاص پاک، خالد بن ولید پاک، ابن مسعود پاک، ابن عوف پاک، ابن مسعود پاک۔ رسول کے مکتب میں حضور کے فیض نظر نے جنہیں بھی قیمتی بنایا وہ سب کے سب پاک، اور جو انہیں پاک نہیں سمجھتا وہ خاندانی ناپاک۔ سب تن پاک یاد رکھو گے نا، سب تن پاک۔ آپ کی بیٹھکوں میں اور آپ کے ڈرائنگ روم میں، معاف کرنا، باہر کی دنیا میں جاتا ہوں تو وہاں بھی یہی نظر آتا ہے مجھے، 5 تن پاک کا وہ لگا ہوا ہوتا ہے ٹکڑا، کتبہ، لیکن صدیق اکبر کا نام نہیں ہوتا سنی کی بیٹھک میں۔ اہل سنت و جماعت کے ڈرائنگ رومز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہوتا، فاروق اعظم کا نام نہیں ہوتا، عثمان ذو النورین کا نام نہیں ہوتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ جو خوش نصیب رسول اللہ کے روضے میں سو رہے ہیں وہ ہمارے گھروں میں ان کے نام نظر نہیں آتے۔ رافضی اور سبائی لابی جو تغرے تیار کرتی ہے وہ ہمارے گھروں میں لٹکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ پینٹنگ بڑی اچھی ہے، ان کی ڈیکوریشن کی ہوئی ہے، پھول وول بنے ہوئے ہیں نا، اور ہم تو رنگ و روغن کے متوالے ٹھہرے، پجاری ٹھہرے۔ میری آواز آپ تمام دوست جو یہاں موجود ہیں اور وہ دوست جن کے پاس میری آواز کیسٹوں کے ذریعے پہنچے گی، ان کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنی بیٹھک میں اور اپنے ڈرائنگ روم میں بادشاہ صداقت صدیق اکبر کا نام، بادشاہ عدالت فاروق اعظم کا نام، اور بادشاہ سخاوت عثمان ذو النورین کا نام، اور بادشاہ زہد و ولایت حضرت علی المرتضی کا نام ضرور لکھیے اور اپنے روشن ضمیر سنی ہونے کا ثبوت دیجیے۔ یہ نام ضرور ہونے چاہیے آپ کے بیٹھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے ہیں محل کے، قرآن کہتا ہے وَالْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دروازے پہ آتے ہی عزیز مصر سامنے آ گئے، اور بیگم صاحبہ نے فوراً پیترا بدلا، قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم۔ کہنے لگی حد ہو گئی، ہم نے جسے بڑی چاہتوں سے پالا تھا آج اس کی جوانی تیری آبرو کے لیے خطرہ ثابت ہوئی، یہ تو مجھے داد دیجیے کہ مقابلہ کر کے بچ گئی ہوں۔ سبحان اللہ،
سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم. کیا چرب زبانی ہے، کیا لفاظی ہے، برجستہ گوئی ہے، کیا بدلہ سنجی ہے. داد دیجیے، مقابلہ کر کے بچ گئی ہوں، ورنہ حد کر دی تھی اس نے. تو قال ہی راودتنی عن نفسی. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، سارا اس کا تج اور مکر ہے، اسی نے سارا مکر کا جال پھیلا ہے. رب العالمین نے فرمایا میرے یوسف تمہیں صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں، تم چپ رہو، ہم تیرے لیے وکیل صفائی کا انتظام کر چکے ہیں، تجھے بولنے کی ضرورت نہیں. ہم انہیں کے گھر سے ایک ایسا وکیل صفائی پیش کریں گے کہ جس کے دلائل کے سامنے ان کا کوئی مکر نہیں چل سکے گا. وشہد شاہد من اہلہا، اسی گھر کا ایک لڑکا بولا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین. بادشاہ جی، آپ کی بیگم نے الزام لگایا ہے کہ میں مقابلہ کر کے بچ گئی ہوں، مزاحمت کی ہے، ورنہ یہ تو پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے تھے. تو یوسف انکار کرتا ہے. اب آپ ایسا کیجئے، نہ اس کے الزام پر اور نہ یوسف کے انکار پر دھیان دھریے، آپ حالات کا جائزہ لیجئے. یوسف کا لباس دیکھیے، اگر کرتا اگلی طرف سے پھٹا ہے تو آپ کی بیگم سچی ہے. حملہ آور ہمیشہ حملہ کرتا ہے، اور دفاع کرنے والا جب دفاع کرتا ہے تو حملہ آور کا لباس کے سامنے والا حصہ متاثر ہوتا ہے. اگر یوسف کے کرتے کا اگلا حصہ پھٹا ہوا ہو تو آپ کی بیگم کا استدلال صحیح. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر کرتا پچھلی طرف سے پھٹا ثابت ہو جائے تو پھر یوسف معصوم ہے، تیری بیگم فنکار ہے. اس میں بھی بڑی حکمت تھی کہ پہلے فصادقت کہا، جو پہلے مفروضہ پیش کیا وہ اس کے حق میں جاتا تھا بیگم صاحبہ کے. اگر پہلے ہی یہ کہہ دیتا ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت، تو وہ کہتی تم چپ رہو، بچوں کو کیا حق پڑتا ہے کہ وہ بڑوں کے معاملات میں بولے. کیونکہ بات اپنے خلاف جاتی نا، تو انسان کی کمزوری ہے کہ وہ اپنے خلاف بات نہیں سن سکتا، چوری پکڑی جاتی. اس لیے بچے کی زبان سے پہلے جملہ ہی ایسا نکلا کہ فصادقت وہو من الکاذبین، تیری بیگم سچی ہے اور یوسف کی بات چلیے غلط مان لیں گے. خوش ہو گئی کہ مجھے سچا کہہ رہا ہے. لیکن جب یہ کہا ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین، کہہ کر چلا گیا، پھر ٹھہرا بھی نہیں، اس لیے کہ مکو لاتوں کی برسات آنے والی تھی. جو بات کہنے والی تھی وہ کہہ دی اور چل دی. قرآن پاک نے فرمایا فلما رأى قمیصہ قد من دبر. عزیز مصر نے جب حضرت یوسف کے کرتے کا جائزہ لیا تو دیکھا پچھلی طرف سے پھٹا ہوا ہے. قال انہ من کیدکم ان کیدکن عظیم. اپنی بیگم سے کہتا ہے ظاہر ہو گیا کہ تیرا مکر ہے سارا، تیرا فریب ظاہر ہو گیا، اور بیگمات اللہ تمہارے شر سے بچائے. موٹی موٹی بیگمات اللہ تمہارے شر سے بچائے. ان کیدکن عظیم. یوسف اعلن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. معذرت خواہ ہوا یوسف سے، میں معافی مانگتا ہوں، آپ کے جذبات زخمی ہوئے
اور بیگم سے کہتا ہے تو توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ کہ تیرا گناہ ہے، مجرم تو ہے۔ یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ اب ایک اور پہلو کی طرف قرآن متوجہ ہے۔ بات تو خلوت کی تھی، لیکن ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں۔ شیطان کا ایک فن ہے، وہ انسان کو کہتا ہے یہ کر لے، کسی کو پتہ نہیں، کانوں کان کسی تک خبر نہیں پہنچے گی، چپ کر کے کھا جاؤ مال حرام، اور یہ گناہ کر لو۔ اور جب وہ کروا لیتا ہے گناہ تو پھر ایک ایک کے دل میں بات ڈالتا ہے، فلاں نے یہ گل کھلائے، پتا ہے فلاں نے یہ گل کھلائے، دلوں میں وسواس ڈالتا ہے۔ اور جس سے گناہ کرواتا ہے اس کے سامنے بھی کہہ دیتا ہے انی بری من کا۔ رفتہ رفتہ بات دور تک چلی گئی۔ مصر کے بڑے گھرانوں میں تبصرہ ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک ایسے شخص کو دل دے بیٹھی ہے جو کل بازار میں بکتا تھا، اپنے پروردہ غلام کو دل دیا۔ ہے کتنی بدذوق، کسی شہزادے کو چاہتی، پرنس کو چاہتی، خود کوئین تھی تو کسی پرنس کو چاہتی۔ یہ کیا کیا؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ قرآن کہتا ہے فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتدت لهن متكئا۔ ادھر عزیز مصر کی بیوی جب تانا سنتی ہے خواتین مصر کا تو فیصلہ کرتی ہے انہیں بلاؤں، دعوت دوں، دسترخوان پہ بٹھاؤں اور اپنا محبوب دکھاؤں تاکہ انہیں پتا چلے کہ میں نے جسے چاہا وہ کیسا ہے۔ شنیدہ کہ بود مانندے کا دسترخوان بچھایا، شاہی گھرانے کا دسترخوان، اس پر قیمہ بھری کچوریاں، ہریری کی دال ماں ادرک و لوازمات، دودھ کا برف کھانا، وہ پورا وسایہ شریف جمع کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں، اور آ گئی تانے دینے والی، وآتت كل واحدة منهن سكينا، پھر سب کے ہاتھوں میں چھری کاٹے دیے فروٹ کاٹنے کے لیے، اور عین کسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اخرج علیہم، ذرا ان کے سامنے آئیے نا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو تو پتہ نہیں کہ باہر کیا کھڑاگ رچایا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خلوت سے جنت میں آتے ہیں۔ فلما رأینہ اکبرنا، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتی مصر کی بیمار عورتیں ساتھ کمتری میں مبتلا ہو گئیں۔ کمپلیکس فیلنگز، کمپلیکسز میں بہت بڑا سمجھا یوسف کو، اکبر نہ ہو، خود پست نظر آنے لگی اور یوسف کو بہت بڑا سمجھا۔ اور پھر اس نظارے میں اس قدر مست ہو گئی کہ قطعن ایدیہم، وہ چھریاں جو فروٹ کاٹنے کے لیے ہاتھوں میں لیے ہوئی تھیں یا گوشت کاٹنے کے لیے ہاتھوں میں لیے ہوئی تھیں، وہی چھریاں ہاتھوں پر چل رہی ہیں، اور احساس تک نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، انسانی نفسیات کبھی ایسے موڑ پہ آ جاتے ہیں
کہ ہاتھ کٹ رہے ہیں اور احساس تک نہیں ہو رہا. یہ تو تھا جسمانی نقصان. اب ذہنی نقصان دیکھیے. قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. قسمیں کھا کھا کے کہنے لگی اللہ کی قسم یہ بشر نہیں ہے. ہم نے تو سمجھا تھا کوئی انسان ہوگا. زلیخا کا محبوب کوئی انسان ہوگا, ابن آدم ہوگا, بشر ہوگا. لیکن آج پتہ چلا کہ یہ بشر نہیں. إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. یہ تو کوئی بہت بڑا نوری معلوم ہوتا ہے. نوری إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. دسترخوان پہ بیٹھی تھی. کہاں؟ دسترخوان پہ بیٹھی تھی. میدے کی نظر سے پیغمبر کو دیکھا. نظر دو قسم کی ہوتی ہے نا, ایک ضمیر کی, ایک میدے کی. کل, آج اور آئندہ غور گشتی والوں سنیے, جس نے بھی پیغمبر کو میدے کی نظر سے دیکھا وہ یہی کہے گا پیغمبر بشر نہیں ہوتا. میدے کی نظر سے کبھی پیغمبر کی بے داغ بشریت سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن جس نے ابو بکر عمر عثمان و علی کی طرح ضمیر کی نگاہوں سے دیکھا پیغمبر کو وہ یہی کہیں گے کہ انسانیت کی معراج ہی پیغمبر کی ذات ہے. اگر پیغمبر انسان نہیں ہوتا تو پھر ہے کون انسان؟ یہ جو کمپلیکس فیلنگز آئی ہے ان میں, اس لیے کہ میدے کی دنیا میں رہتے ہیں بیچارے. کھاؤ پیو ٹبر, کھاؤ پیو ٹبر. جن کی لائف ہسٹری یہ ہے کہ اسٹارٹنگ فرام ڈائننگ روم وایا سلیپنگ روم ٹو باتھ روم فنش. ان کا خیال یہ کہ سر ہم جیسے ہوتے. یہ جب اپنے سراپا کو دیکھتے ہیں تو کمپلیکسز میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بشر ہم جیسے ہوتے. اور میں کہا کرتا ہوں نہیں, تم جیسے بشر نہیں ہوتے. بشر صدیق اکبر جیسے ہوتے ہیں, بشر فاروق اعظم جیسے ہوتے ہیں, عثمان ذو النورین جیسے ہوتے ہیں, علی المرتضیٰ جیسے ہوتے ہیں, سلمان و بلال جیسے ہوتے ہیں. ہے تو پیکر خاکی لیکن عظمتیں وہ رکھتے ہیں کہ روح الامین بھی رشک کرتا ہے ان انسانوں کے عروج پر. مولانا پہلے خود تو بشر بنو. باشر صاحب, مولانا باشر صاحب پہلے خود تو بشر بنو, پھر پتا چلے گا پیغمبر کیسا بشر اور انسان ہوتا ہے. اور گشتی والوں سنو, جو شخص نبی کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت نبوت اور رسالت کا منکر ہے. اس لیے کہ حد آدم تا رحمت عالم کوئی ایک بھی پیغمبر غیر بشر نہیں. حد آدم تا رحمت عالم تمام انبیاء اور رسول بنی نوع انسان سے تعلق رکھتے ہیں, اولاد آدم سے تعلق رکھتے ہیں. نہ نوری کوئی پیغمبر ہوا, نبی ہوا, رسول ہوا, نہ ناری کوئی نبی اور رسول ہوا. تمام انبیاء اور رسول انسان تین ہے نا, نوری, ناری اور خاک, تین ہے نا. نوریوں میں سے کوئی نبی, ناریوں میں سے کوئی نبی نہیں. تمام انبیاء اور رسول خاک. اللہ نے نبوت و رسالت کا نگینہ انسانیت و بشریت کی انگوٹھی میں سجایا ہے. اب اگر کوئی انسانیت و بشریت کی انگوٹھی کا انکار کرتا ہے تو وہ نگینہ کہاں ٹکے گا؟ اذا فات الشرط فات المشروط. جب شرط نہیں ہوگا تو مظروف کہاں ہوگا؟ لہذا پیغمبر کی بشریت و انسانیت کا انکار کرنا دراصل نبوت اور رسالت کا انکار. آپ سمجھ رہے نہیں؟
بیچارے جانور ہیں نا، قوم کے نگرانوں پہ پلے ہوئے جانور، جن کو نہ کروڑا اٹھا سکتی ہے نہ اونٹ اٹھا سکتا ہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لائٹ ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اقبال کے لہجے میں، اقبال کے لہجے میں کہا کرتا ہوں، اقبال نے کہا یہ فریب خردہ شاہی کہ پلا ہو کرد سو میں، یہ فریب خردہ شاہی کہ پلا ہو کرد سو میں، اسے کیا خبر کی کیا ہے رو رسم شاہ بازی۔ اس نے اس دن ترمیم کی، علامہ عبدالسلام صاحب ترمیم کی میں نے کراچی میں نے کہا یہ فریب خردہ ملا کے پلا ہو 11ویں میں، یہ فریب خردہ ملا کے پلا ہو 11ویں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رو رسم سرفروشی۔ کون کی نظرانوں پہ پڑنے والا، مریدوں کی جیب پہ نظر رکھنے والا، کہ مرید بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتا ہے نظرانہ نکھارا، کیا پتا کہ محمود الحسن کون ہوتا ہے، اس طرح کے میدک کو کیا پتا کہ انور شاہ کاشمیری کون ہوتا ہے، اسے کیا پتا بشر کس کو کہتے ہیں۔ اس کا خیال یہ ہے بشر ہم جیسے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، نہیں، پہلے خود انسان بنو پھر پتہ چلے گا انسانیت کس کو کہتے ہیں۔ انسان تو اللہ کا خلیفہ ہے اس کائنات میں، اللہ کے بعد عظمت کا تاج انسان کے سر پہ رکھا، نوری اور ناری یہ سب انسان کے در کے خادم ہیں، بشرطے کہ انسان انسان بنے، جانور نہ رہے۔ مولوی صاحب، مولانا بادشاہ صاحب، جی کیا کہہ رہا تھا؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، دیکھا تم نے رندوں میں بیٹھ کے آئے زاہد تو ایمان ایمان کہتا تھا، رندوں میں بیٹھ کے آئے زاہد تو ایمان ایمان کہتا تھا، ساقی کو ذرا لینے دے ہم پھر تیرا ایمان دیکھیں گے۔ تم نے مجھے مدہون کیا تھا، حواس کھو بیٹھی ہو میدا پرستو، یہی ہے میرا محبوب جسے میں نے چاہا۔ اب کیا خیال ہے؟ میں نے تو اسے داغدار بنانا چاہا لیکن اللہ نے اسے بچا لیا، لیکن مصری دوشیزگی شرارت پہ آمادہ ہے اور وہ ابھی تک نیتوں کو صاف نہیں کر پائیں۔ اللہ کے پیغمبر نے رب العزت کے حضور ہاتھ پھیلائے، عرض کیا الہ العالمین یہ مجھے غلط راستے پہ ڈالنے کے لیے سازشیں کر رہی ہیں، اور میں آزادی بے شک اچھی چیز ہے، لیکن جس آزادی میں انسان کا ضمیر اور کردار خطرے میں پڑ جائے پھر بعد میں لوگ اس آزادی پر جیل کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار جس راستے پر یہ مجھے لے جانا چاہتی ہیں اس راستے سے تو جیل بہتر ہے، بھیج دے جیل۔ حق تعالیٰ نے فرمایا فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہم، ہم نے اپنے یوسف کی دعا سن لی۔ کس نے؟
اللہ نے، اور ہم نے ان کے سر سے یوسف کو بچا لیا، جیل میں پہنچا دیا، اور جیل میں 2 اور نوجوان بھی یوسف کے ساتھ ہیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ دونوں نوجوانوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ اللہ کے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا کیے، ان معجزات میں اہم معجزہ یہ تھا کہ آپ بہترین معبر خوابوں کی تعبیر بتانے میں اللہ نے انہیں ایک امتیازی شان بخشی۔ ایک نوجوان کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا سر پہ روٹیاں اٹھا کے لے جا رہا ہوں، پرندے وہیں سے کھاتے ہیں۔ بتائیے جی کیا مطلب ہے اس کا؟ جیل میں بیٹھے ہیں، اب یہاں کچھ اور تو ہے نہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں کچھ پیش کریں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ بلا معاوضہ تعبیر بتا دیں گے، اس لیے کہ آپ کے چہرے پر احسان کے نقوش والے ہیں۔ اللہ کے یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھی بات ہے، بتاتا ہوں تمہارے خوابوں کی تعبیر، جلدی بتاتا ہوں، دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے بتاتا ہوں، بفور لنچ بتاتا ہوں، لیکن خواب بتانے سے پہلے اللہ اکبر اپنے خواب کی تعبیر سننے سے پہلے چند باتیں ذہن نشین کرا دینا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں تو مجھے عالم الغیب نہ سمجھ بیٹھنا، مجھے علام الغیوب نہ سمجھ بیٹھنا۔ تمہارے خوابوں کی تعبیر میں اپنے ذاتی علم کے ذریعے نہیں بتاؤں گا، ذالکما مما علمنی ربی، یہ میرے اللہ کا کرم ہوگا، اسی کی نوازش ہے کہ اس نے مجھے یہ علم عطا کیا، اس کے عطا کرتا علوم کے ذریعے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا۔ وار ہستی والوں، پیغمبر کی دیانت کا اندازہ تو کرو، کوئی خوبی، کوئی ایسی بات اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کرتے، سب کچھ اسی کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ دور حاضر کے ہمارے یار لوگ یہ تو چھوٹے چھوٹے خدا بنے بیٹھے ہیں، بادشاہ تمہیں کی پتا سارے حضرت صاحب کا، سارے حضرت صاحب کے آسمان تو بھی پرلے پاسے دیا خبر چٹکی بچ دس چھوڑ کی پتا بادشاہ نمازوں کی سارے حضرت صاحب حرمین شریف ہیں، ایک جگہ میں آ کے حرمین شریف ہیں اماموں کے پیچھے تو نماز ہوں گی نہیں، لیکن یہ پیغمبر کی دیانت ہے۔ فرماتے ہیں ذالکما مما علمنی ربی، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، اس نے مجھے یہ علم سکھایا ہے جس کی روشنی میں میں تمہارے خوابوں کی تمہیں تعبیر بتاؤں۔ اور بڑا المیہ ہے کہ ایسی قوم چھوڑ کے آیا ہوں جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتی، بیمار دیکھے ہوئے ہیں میں نے، اس لیے پیش بندی کر رہا ہوں، میں نے بیمار دیکھے ہوئے ہیں اس لیے پیش بندی کر رہا ہوں، ایسے بیمار کہ جو اللہ کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ تمہارے لیے بھی یہ بات اس لیے وضاحت کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ کہیں میرے خوابوں کی تعبیر، تمہارے خوابوں کی تعبیر سننے کے بعد تمہارے ذہن میں یہ بیماری پیدا نہ ہو جائے کہ دیکھو جی نبی کتنا عالم غیب ہوتا ہے،
ہمارے خوابوں کی 100% صحیح تعبیر بتا دی. پھر فرماتے ہیں تعبیر بعد میں ہوگی، تبلیغ پہلے. تبلیغ پہلے، تعبیر بعد میں. اور ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں نذرانہ پہلے، تعویذ بعد میں. نذرانہ پہلے، تعویذ بعد. کم بختا کچھ دیش ہے تو کچھ نہیں سے، خالی ہاتھ آتے تھے، خالی ہاتھ نہیں سے. لیکن یہ عظمت ہے پیغمبر کی. فرمایا تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے. پہلے تم ذرا میری بات سن لو. سننے والے صرف دو، اور اللہ کا پیغمبر پورے یقین اور آرزو کے ساتھ ان کے سامنے اپنا معافی ضمیر بیان کر رہا ہے. صرف دو ہیں سننے والے، خلوت ہو کہ جلوت ہو، پس دیوار زندہ ہوں کہ باہر ہوں. نبی کا ذوق یہی ہے کہ جہاں رہ رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے، بس یہی دھن ہے کہ اس کی توحید بیان کرنی، اس کے ساتھ شرکت برداشت نہیں کرنی. انسان کے دل و نگاہ کی بیماریوں کا ازالہ کرنا ہے اور علاج کرنا ہے. چنانچہ اپنے جیل کے رفقا سے فرماتے ہیں پہلے تم ذرا تبلیغ کا فرض ادا کر لینے دو، پھر تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤ. فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے جیل کے دوستوں پہلے یہ بتاؤ، سر جھکانے کے لیے ایک در چاہیے یا کئی آستانے چاہیے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. مشکل کشا کئی ہیں یا ایک، حاجت روا کئی ہیں یا ایک، کارساز کئی ہیں یا ایک، دستگیر کئی ہیں یا ایک؟ پہلے یہ بتاؤ. یہ بڑی بدقسمتی ہے انسان کی کہ وہ مشکلات و مسائل میں اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے، اللہ کے سوا حاجت روائی کے لیے کسی اور کو پکارے، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی سجدوں میں شریک بنائے، قیام میں شریک بنائے، اللہ کے حقوق میں دوسروں کو شریک کرتا پھرے. اتنی بڑی ہلاکت ہے، اتنی بڑی ذلت ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی نفع نہیں، کوئی فائدہ نہیں. پہلے یہ بتاؤ کہ تم یکجائی ہو کہ ہر جائی ہو. یا صاحب السجن، اے جیل کے رفیق ہو. یہاں پر میں بتایا کرتا ہوں قرآن کریم میں دو مرحلوں پر پیغمبر نے اپنے ہم نشینوں کو صاحب کہا ہے. ایک یہ مرحلہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ہم نشینوں کو صاحب کہہ رہے ہیں، اور ایک مرحلہ غار ثور والا ہے جب مہاجر اول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار کو صاحب کہا. لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ہم نشینوں کو صاحب سجن کہتے ہیں، اور غار ثور کی خلوتوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار کو صاحبی کہتے ہیں، صاحب نبوت کہتے ہیں. قرآن کریم نے یہ واضح کر دیا فرق کہ جو یوسف کے ساتھ بیٹھے تھے ان کی رفاقت وقتی عارضی تھی، وہ جیل کے رفیق تھے، اور جو غار ثور کی خلوتوں میں رحمت للعالمین کو گود میں سلائے بیٹھا تھا اس کی رفاقت نظریاتی، دائمی اور ابدی تھی. یہی وجہ ہے کہ جو یوسف کے ساتھ بیٹھے تھے وہ چند لمحوں بعد بچھڑ گئے، اور جو غار ثور میں رحمت للعالمین کو گود میں لیے بیٹھا تھا وہ نہ کل بچھڑا، نہ آج تک بچھڑا ہے، نہ قیامت تک بچھڑے گا. وہ کل بھی حضور کے ساتھ